تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ کلہاڑا دریائے یردن میں جا گرا، ایک چھڑی کاٹ کر پانی میں ڈال دی گئی اور کلہاڑا تیرنے لگا۔ کیا یہ معجزہ محض ایک کہانی ہے؟ ایرامی الیشا کو دوتین میں پکڑ لینا چاہتے تھے، سو اس نے انہیں اندھا کر دیا اور انہیں شہر میں لے گیا۔ پھر اس نے انہیں شفا دی اور ان کے لیے ضیافت تیار کی۔ اس واقعے میں ہمیں فضل کی کون سی داستان نظر آتی ہے؟ خدا نے دوتین میں اپنے خادم الیشا کو بچانے کے واسطے مداخلت کی اور اس نے اسے ایرامیوں کی سازش کا شکار نہ ہونے دیا، لیکن اس نے اس کی اجازت دی کہ یوسف بھی لے لیا جائے اور دوتین میں غلام ہونے کو بیچا جائے۔ لہٰذا خدا اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرتا ہے؟ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ اپنے مطالعے میں ہم دوسرے سلاطین پر ہیں اور آج ہم اس کے 6 باب کا مطالعہ پیش کریں گے۔ اور ابھی اپنی بائبل مقدس کھولیے اور آج کے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اور میں پھر سے بتانا چاہوں گا کہ دوسرے سلاطین کے 6 باب کا مطالعہ ہم کریں گے، لہٰذا خدا کے کلام کے خزانے کو اپنے لیے سمیٹیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام، لیکن اس سے پہلے میں خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ بھائی اسحاق خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ بھائی خالد فلپس خوش آمدید۔ جی بہت آپ کیسے شکریہ، ہیں؟ خدا کا شکر ہے۔ ساتھ ہی ہم اپنے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ ہم 6 باب پر پہنچ چکے ہیں۔ اس زبردست باب کی شروعات ایک معجزے سے ہوتی ہے جو کہ کلہاڑے کا پانی پہ تیرنے کا معجزہ ہے، اور پھر الیشا کا ایرامی فوج پر غالب آنا، اور سامریا میں قحط کی کہانی بھی، اور ہم جانیں گے کہ الیشا نے مرد فضل ہوتے ہوئے کس طرح عمل کیا۔ بھائی خالد، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے پہلے معجزے کے متعلق سرسری طور پر بتائیں جس میں کلہاڑا پانی میں گر جاتا ہے اور مرد خدا الیشا اسے تیرا کر اوپر لے آتا ہے۔ یہ قصہ کیا ہے؟ انبیاء زادے یردن کے کنارے کے جنگل کو نکلے تاکہ وہ اس جگہ کو بڑھا سکیں، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ لوگ جو الیشا کے پیچھے چل رہے تھے سنجیدہ تھے اور پرجوش تھے، اور ان کے پاس رویا تھی۔ رویا یہ تھی کہ ہم اس جگہ، اس مقام کو بڑھا لیں گے، کیونکہ ہم تعداد میں بھی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں اس بات پر دوبارہ زور دینا چاہتا ہوں کہ جو الیشا کے پیچھے چلتے تھے اور پرجوش تھے، ان کے پاس رویا تھی، سو وہ بیزاری یا تنگی کے ساتھ الیشا کے پیچھے نہ چلتے تھے، یا اس لیے نہیں کہ وہ مرد خدا کو پسند نہیں کرتے تھے، اور بلکہ ان کے پاس الیشا کی رویا تھی۔ الیشا کی رویا کہ وہ خدمت کی حدود کو بڑھائیں۔ وہ لوگ خود اس مکتب یا اس گھر کی تعمیر کرنے کو گئے جہاں وہ جمع تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں بس وہاں بیٹھے بیٹھے سب کچھ تھالی میں پیش نہیں کیا جا رہا تھا، اور بلکہ وہ اس کے لیے خاص کوشش کر رہے تھے۔ جبکہ وہ لکڑی کاٹنے جا رہے تھے، ان میں سے ایک کے ہاتھ سے اوزار گر گیا جس سے وہ لکڑی کاٹنے کو جا رہا تھا، اور وہ چلا اٹھا، اور جب اس نے چلا کر مرد خدا کو پکارا، اس نے اس سے کہا کہ مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ میرا کام رک گیا وہ مانگا ہے، ہوا تھا، بلکہ یہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ اوزار مانگا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے کسی اور سے اسے لیا تھا، سو وہ کام رک گیا اور وہ اس شخص کا اوزار جس سے وہ مانگا ہوا تھا کھو گیا۔ سو یہ ایک مسئلہ تھا، اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ چلا اٹھا۔ الیشا نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں گرا ہے۔ اس نے اسے وہ جگہ دکھائی جہاں وہ گرا تھا۔ یقیناً یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی دریائے یردن کے اندر کچھ بھی دیکھ سکے۔ کسی نے کہا اگر آپ دریائے یردن میں اپنی انگلی ڈالیں گے تو آپ اسے دیکھ نہیں سکیں گے، کیونکہ پانی میں کیچڑ کی ملاوٹ ہے اور وہ صاف نہیں ہے۔ مرد خدا نے صرف ایک چھڑی کاٹ کر اس پانی میں ڈال دی اور کلاڑا اوپر آ گیا۔
یہ قوانین فطرت کے بالکل برعکس ہیں۔ ایک یہ معجزہ ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ یہ قوانین فطرت سے بالا تر ہے۔ خدا کا اختیار قوانین تک محدود نہیں ہے، کیونکہ ان قوانین کو بنانے والا کون ہے؟ خدا۔ اور کون ہے جو ان قوانین سے بالا تر کر سکتا ہے؟ یہ سب خدا ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، جو اس کی قدرت اور فطرت کے مطابق ہے۔ علیشا نے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا، کہ خدا کی حضوری کا نمائندہ ہوتے ہوئے اس معجزے کو کیا اور کلاڑا تیرنے لگ گیا اور وہ چھڑی ڈوب گئی۔ در حقیقت میں اس معجزے سے 3 سبق سیکھتا ہوں۔ پہلا جی۔ سبق یہ ہے کہ یہ آدمی جو لکڑی کاٹنے کو گیا، یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میرے پاس اوزار نہیں ہے، سو برائے مہربانی مجھے یہیں رہنے دیں کیونکہ میرے پاس اوزار نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا دل کام کرنے کے لیے راضی اس نے تھا۔ تگودو کی۔ اس نے کوشش کی، یہاں تک کہ کسی سے مانگ کر اوزار لایا تاکہ کام میں شامل ہو سکے۔ اور اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ خدا کے کام میں ہمیں سستی یا کاہلی نہیں کرنی ہے۔ ہمیں خود سے بہانے نہیں بنانے چاہیے۔ کبھی کبھار ہم بہانے بناتے ہیں تاکہ کام کرنا نہ پڑے۔ شاید خدا نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے اور ہمیں یہ ایک رویا دی گئی ہے، ہمیں اپنی بھرپور کوشش کرنی ہے تاکہ ہم خدا کے دیے ہوئے کام کو کر سکیں۔ دوسری بات جو ہم سیکھتے ہیں یہ کہ خدا ہماری زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر کرتا ہے، کہ خدا لوہے کے ایک ٹکڑے کی فکر کرتا ہے جو میرے ہاتھ سے پھسل کر گر گیا۔ جی ہاں، خدا فکر کرتا ہے، جیسے کہ ہم وہ خوبصورت باتیں سنتے ہیں، ہمارے چھوٹے مسئلے اس کے پیار کے آگے بڑے ہوتے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی بات جی، بھی اس کے لیے قیمتی صحیح۔ ہوتی ہے۔ اور تیسرا سبق ہم سیکھتے ہیں، لوہے کا ٹکڑا آپ کو اور مجھے پیش کرتا ہے۔ ایک روز ہم پھسل گئے اور ہم کیچڑ میں جا گرے، ہم گناہ کی گہری تہ میں جا گرے جو کہ موت ہے، اور ہم قدرتی طور پر بحال نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں یردن سے نہیں نکال سکتا ہے، وہ اندر دیکھ نہیں سکتا ہمیں اس دلدل سے نکالنے کی خاطر جس میں ہم تھے۔ ہمیں ایک معجزے کی ضرورت ہے، وہ جو ہری شاخ ہے، وہ چھتری ہے۔ یہ مسیح کو ظاہر کرتی ہے جس کے لیے کہا گیا ہے، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین جڑ کی مانند پھوٹ نکلا۔ مسیح کو مرنا پڑا تاکہ مجھے اور آپ کو موت کی تہ سے نکالا جا سکے، اور مسیح کو میرے لیے مرنا پڑا۔ بھائی بہت سے لوگ اس شخص پر جو کام کر رہا تھا تنقید کرتے تھے، جو لکڑی کاٹ رہا تھا اور کلہاڑا اس سے چھوٹ کر گر گیا۔ کیا اس پر تنقید ہونی چاہیے؟ دراصل نہیں۔ کیوں؟ بہت سی وجوہات ہیں، بہت سی وجوہات تھیں، جیسا کہ بھائی نے کہا کہ وہ ایک محنتی شخص تھا۔ ایک وجہ اور ہے جس کا منبع شریعت ہے، کیونکہ استثنا کے 19ویں باب میں لکھا ہے، شریعت کہتی ہے مثلاً کوئی شخص اپنے ہمسائے کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے جنگل کو جائے تو نہ صرف یہ کہ کلہاڑا گر سکتا ہے بلکہ اس سے کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے یا پھر کسی کی جان جا سکتی ہے۔ سو اس بات کا امکان ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اور خدا نے شریعت میں لکھا ہے کہ استثنا کے 19ویں باب میں جو حادثاتی قتل کی شریعت ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ خدا پناہ کے شہروں کو مقرر کرے گا۔ کیوں؟ اور لکھا ہے کوئی شخص اپنے ہمسائے کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے جنگل کو جائے اور کلہاڑا ہاتھ میں اٹھائے تاکہ درخت کاٹے، اور کلہاڑا دستے سے نکل کر اس کے ہمسائے کو لگے اور وہ مر جائے، اور وہ جس سے نادانستہ قتل ہو گیا ہے ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ کر جیتا رہے، تا ایسا نہ ہو کہ راستے کی لمبائی کے سبب سے خون کا انتقام لینے والا جوش غضب میں خونی کا پیچھا کر کے اسے جا پکڑے۔ سو خدا اس بات کو پہلے ہی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ ایک اور اہم معاملہ، جب اس شخص کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کی ہوشیاری یہ ہے کہ کلہاڑا کسی کو نہیں لگا، وہ دریا میں گر گیا۔ مطلب جب اس نے ضرب لگائی تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا، ایسی سمت میں جو لوگوں سے ایسی پرے سمت تھی۔ جہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو جب کلہاڑا نکلا تو دریا میں گر گیا۔ سچ کہوں تو اگر ہم کسی پر الزام لگانا چاہتے ہیں تو اس پر لگا سکتے ہیں جس سے وہ اسے مانگ کر لایا، کیونکہ اسی نے ناقص چیز دی جس نے ٹھیک سے کام نہیں کیا، لیکن میرے خیال سے اس آدمی پر بھی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور جانتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہے۔ جی سوال پوچھیے۔ جب کلہاڑا دستے سے نکل کر پانی میں گر گیا اور وہ شخص پریشان ہوا کیونکہ وہ مانگا ہوا تھا اور وہ اسے ادا کرنے کے قابل نہ تھا،
तो मर्द खुदा ने उसे फिर से हासिल किया और उसने उससे पूछा कि वो कहाँ गिरा है, और उसने उसे वो जगह दिखाई। तो अलीशा जो एक नबी का काम करता था, क्या ये नहीं जानता था कि वो कहाँ गिरा है? क्योंकि वो नबी था और वो ऐसे काम कर सकता था जो कोई नहीं कर सकता था, तो क्या वो ये नहीं जानता था कि कुल्हाड़ा कहाँ गिरा है? जी हाँ, लेकिन मैं इससे पहले कुछ कहना चाहता हूँ कि वो नबी काम करता था। जी। कि नबी होना कोई काम नहीं है, बल्कि ये खुदा की बुलाहट है। खुदावंद लोगों को नौकरियों पर नहीं रखता है, बल्कि उन्हें एक खिदमत करने को बुलाया जाता है ताकि वो उसका पैगाम दें। और नबी हर बात से वाकिफ होता है क्योंकि खुदा ने उसे ये सलाहियत, ये इम्कान बख्शा है। लेकिन उसे इस शख्स से ये सवाल करना पड़ा कि वो कहाँ गिरा। हम उस पर तनकीद करते हैं, तो फिर हम मसीह के उस सवाल पर क्या कहेंगे जो उसने उस अंधे शख्स से कहा था कि तू क्या चाहता है? उसे मालूम ना था कि वो क्या चाहता है? क्या मसीह से वाकिफ ना था कि अंधे को क्या चाहिए? उसने 38 बरस से बीमार उस शख्स से सवाल किया कि क्या तू शिफा पाना चाहता है? हो सकता है कि कुछ लोगों को ये खुद हमें लगता है कि ये सवाल ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन दर हकीकत ये एक सवाल है और ये बिल्कुल दुरुस्त है, चाहे वो सवाल हो जो मसीह ने पूछा या वो सवाल जो मर्द खुदा ने इस शख्स से पूछा था। सबसे पहले तो इस शख्स के दिल की सच्चाई को परखा जाए ताकि ये जांच की जा सके कि ये शख्स कितना संजीदा है। ऐसा हो सकता है कि कुल्हाड़ा दस्ते में से निकल जाने के बाद इस शख्स ने कहा कि सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, जो मैं कर सकता था मैंने किया। और जब मर्द खुदा ने उससे पूछा कि वो कहाँ गिरा, तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता, ताकि ये काम जल्द अज जल्द खत्म हो सके। लेकिन दर हकीकत ये सवाल उसकी संजीदगी को जांचता है कि उसके साथ मजीद काम करेगा या नहीं। दूसरी बात यह है कि ताकि रूल कुद्स हमें सबूत दे कि कुल्हाड़ा वाकई दरियाए यर्दन में गिरा है, वरना कोई भी ये कह सकता है कि ये मर्द खुदा की तरफ से किया गया एक ढोंग था या ड्रामा था। और पाकरू ने एक गवाह को पेश किया, एक चश्मदीद गवाह, ताकि कुल्हाड़े के यर्दन के एक मखसूस हिस्से में गिरने की सदाकत को जाहिर करे। और जब वो यर्दन में गिरा तो किसी के लिए भी उसे निकालना मुश्किल था। लेकिन मर्द खुदा, जैसा कि हमने पहले सुना और कहा भी, कि वाहिद हस्ती था जो जानता था कुल्हाड़े के पानी में तैरने का बेहतरीन इलाही सहारा, जो कवानीने कुदरत के बरअक्स है। भाई इसहाक, सो मौजज़ातुल मौजज़ात ये नहीं है कि कोई इंसान चांद पे चला। मौजज़ा ये है कि एक बदकार शख्स एक नेक शख्स बना जाए, और ये मसीहत का मौजज़ा है। भाई हमने पिछले सवालात से ये जाना कि कुल्हाड़ा इंसानी जान को पेश करता है। वो कुल्हाड़ा जिसे इस्तेमाल होना था और उसे कारामद होना चाहिए था, लेकिन वो गिर गया और यर्दन के पानी और कीचड़ में डूब गया। वो हर शाख जिसे काटा गया वही उसके कीचड़ से निकालने में कारामद ठहरी। हम ये भी जानते हैं कि ये उस निजात को जाहिर करता है जो मसीह ने अपने सलीबी काम के वसीले हमें बख्शी, जिसे उसकी जिंदगी के ऐन बीच में ही काट डाला गया, और उसने मौत को चखा ताकि हम में से हर एक जिंदगी को चख सके और तैर कर ऊपर आ जाए और ऊंचा मुकाम हासिल करे। सवाल है इसके बाद एक इंसान किस तौर पर कारामद हो सकता है? एक निजात याफ्ता जान किस तरह से कारामद हो सकती है ताकि खुदावंद के हाथ में एक और धारदार कुल्हाड़े की तरह से काम कर सके? इसकी बहुत सी मिसालें हैं भाई अयाद, लेकिन ये लफ्ज फायदेमंद जो आया है, एक शख्स था जो फायदेमंद था। खुदाम से दूर होते हुए वो कारामद ना था। जब उसकी जिंदगी बदली तो वो कारामद हो गया। और वो था निकोदिमस, और निकोदिमस फिलेमोन के खत में हमें मिलता है। फिलेमोन के नाम खत में, जो इब्रानियों के नाम खत से ठीक पहले नए अहदनामे में। ये शख्स एक आम गुलाम था। वो एक ऐसा शख्स था यानी जो एक ईमानदार के घर में, जो फिलेमोन कहलाता था, अपने खानदान के साथ रहता था, जिसके घर में लोग इकट्ठे होते और इज्तिमा होता। लेकिन उसने अपने मालिक के घर में चोरी की और भाग गया। लेकिन खुदा के फजल ने उसे पालूस के जरिए ढूंढ निकाला। लेकिन जब उसने मसीह को जान लिया तो वह न सिर्फ फिलेमोन बल्कि अजीम खादिम पालूस के लिए भी कारामद हुआ। और दरअसल जमाने को लगता है कि जो लोग चोरी करते हैं उनके हाथ में मसला है, सो हमें उनके हाथ काट देने चाहिए, लेकिन इससे चोरी बंद नहीं होगी। तो फिर इसका हल क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। और फिर लोग इंटरनेट के जरिए चोरी करते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी इस गुनाह की जड़ खत्म नहीं होती। मशरिक हाथ काट देता है तो मगरिब कहता है इसे जेल में डाला जाए, क्योंकि चोरों को जेल में डाला जाता है।
لیکن وہاں اس کا تعارف مزید جرائم سے ہوتا ہے. دوسرے جرائم کا تجربہ جی حاصل بالکل ہوتا ہے. صحیح. نہ مشرق نہ مغرب درست ہے، خدا ہی درست ہے. بس خدا ہی بے دینوں کی عدالت کر سکتا ہے. اس شخص کی عجیب بات یہ ہے کہ واضح طور پر کہا گیا ہے پہلے تو وہ تیرے کام کا نہ تھا مگر اب فائدہ مند ہے. اور پالوس نے فلمون کے خط میں کہا اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے. اور اس کے بعد جب کبھی بھی کسی خط میں اس کا ذکر ہوا تو اس کے بعد اسے پیارا اور پھر وفادار بھائی کہا گیا. وہ وفادار بن گیا. کوئی کہہ سکتا تھا نہیں وہ مسیح کو جاننے سے پہلے چور تھا. کیا آپ اسے روپے پیسے کے معاملے میں ذمہ داری دیں گے؟ آپ اسے ایماندار بھائی جانیں. پر خدا چور کے دل کو بدلتا ہے تاکہ وہ چوری کرنا بند کرے. چوری کرنے والا چوری کرنا بند کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھ سے محنت کرے. اور یہی وہ بات ہے جو ہم ان لوگوں میں دیکھتے ہیں جو نجات پا چکے ہیں، جن کا ذکر نئے عہد نامے میں ہے، یا اب تک کے ایمانداروں میں یہ معجزہ المعجزات ہے جیسا کہ آپ نے کہا. اس لیے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، چاہے آپ کے گناہ کتنے بھی ہوں، چاہے آپ یردن کی دلدل میں کتنے بھی دھسے ہوئے ہوں جو موت کا دریا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اب میں کارآمد نہیں. سب آپ کو کہتے ہیں آپ کارآمد نہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے، لیکن خدا آج آپ کی توبہ قبول کرے گا. جب آپ خدا کے پاس سچائی سے آتے ہیں اور زندگی میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی مسیح میں ہے تو نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں. میں ایک وقفے کی اجازت چاہوں گا، اس کے بعد ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عزیز ناظرین، ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. عزیز ناظرین، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں. آئیے دوسرے سلاطین کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے 6 باب کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. بھائی خالد، میں اب 8ویں آیت سے شروع کرنا چاہوں گا. کچھ واقعات رونما ہوئے جہاں الیشا نے ارام کی فوج پر غلبہ پایا. ارام کی فوج شاہ اسرائیل کا شکار کرنا چاہتی تھی، لیکن الیشا نے اسے خبردار کیا اور شاہ ارام نے سوچا کوئی جاسوس ہے جنہوں نے اسے خبر دی ہے. لہٰذا ہمیں بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوا. دراصل شاہ آرام بھی ایک عجیب شخص تھا، اور خداوند نے اس کی فوج کے سردار کے لیے معجزہ کرنے کے بعد وہ پھر آتا ہے تاکہ اسرائیل کی سرزمین کی شمالی ریاست پر حملہ کرے. سو اس نے ایک سے زائد مرتبہ سوچا اور اس نے ان پر جال ڈالنے کا فیصلہ کیا. وہ فوج میں جنگ کے دوران ایسا ہی کرتے تھے، لیکن الیشا نبی جو فضل کا نبی تھا، وہ شخص جو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو خدا کو پیش کرتا ہے، جو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے چاہے ان کی اخلاقی حالت کچھ بھی ہو، اس نے اس سے ایک بار نہیں 2 بار خبردار کیا تاکہ وہ اس مقام پر نہ جائے جو شاہ آرام کہلاتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ شاہ اسرائیل کو ایک نہیں 2 بار خبر کیا گیا ہے تو وہ بہت زیادہ غضبناک ہوا. اسی غضب میں وہ شک میں مبتلا ہوا کہ اس نے اپنے عمرہ اور فوج کو طلب کر لیا اور ان سے کہا، ہمارے بیچ کوئی تو ہے جو غدار ہے، کوئی ہے جو جاسوس ہے. انہوں نے اس سے کہا، لگتا ہے ان میں سے ایک الیشا کی کہانی سے واقف تھا، شاید وہ نعمان کے جلوں میں سے کوئی ایک ہو. جب نعمان پاک ہونے کو گیا تو وہ اپنے کوٹ سے پاک ہو کر دریائے یردن کو گیا. شاید اس نے اس سے کچھ کہا ہو جو الیشا کہلاتا ہے. یہ شخص ان باتوں کو بھی جانتا ہے جنہیں تو اپنی خلوت گاہ میں بھی کہتا ہے. پھر اس نے ایک احمقانہ بات کی. اس نے کہا، میں ضرور جا کر اسے پکڑ لوں گا. کیا تو نے سنا نہیں کہ اس نے کیا کہا کہ جو کچھ تو کہتا ہے اسے معلوم ہے. یہ انسان احمق تھا، اتنا احمق تھا کہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے الیشا کے متعلق پوچھا اور اس نے جانا کہ وہ دوتن نامی ایک جگہ میں رہتا ہے، گھوڑوں اور رتھوں کے ساتھ اور بھالوں اور تلواروں کے ساتھ. مثال کے طور پر صبح ایک لڑکا پانی لینے کو گیا. اس نے دیکھا کہ شہر کے گردا گرد ایک فوج ہے. وہ کس کو پکڑنے کو آ رہے تھے؟ ایک دہشت گرد کو؟ نہیں، وہاں کوئی دہشت گرد نہیں تھا. وہ خدا کا ایک سادہ سا بندہ تھا جو حلیم اور فروتن تھا. وہ خدا کی خدمت خوشی سے کرتا. وہ تو کوئی آتشی شخص بھی نہ تھا یا کوئی ایسا شخص نہ تھا جو ایلیا جیسی خوبیاں رکھتا تھا. سو وہ نوکر فوراً واپس گیا تاکہ اسے بتائے کہ ہم پر مصیبت آئی ہے اور ہم مردوں میں شمار کیے جا رہے ہیں.
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس واقعہ میں الیشیا نے 3 بار دعا کی تھی، 3 بار دعا کی تھی، خوف نہ کر کے ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ لوگ کبھی کبھار اس آیت کو غلط پڑھتے ہیں، مخالف کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ والے ان سے زیادہ ہیں جو ہمارے مخالف ہیں۔ الیشا نے کبھی بھی کسی کو اپنے مخالف نہیں جانا، بلکہ جو غرور کے ساتھ اپنا ہاتھ اور اپنی آنکھیں اٹھاتا اور للکارتا ہے وہ خدا کے خلاف ہے، بلکہ الیشا کے خلاف نہیں۔ سو اس نے دعا کی، اس نے کہا کہ اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے، اور اس نے اس جوان کی آنکھیں کھول دی، اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ گردا گرد پہاڑ کے آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ وہ سارے شہر کے گردا گرد، ساری فوج کے گرد نہ تھے بلکہ الیشا کے گرد تھے، اور یہ خدا کا حفاظتی نظام تھا اور خدا کی عظیم مہربانی۔ ٹھیک ہے بھائی اسحاق، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے ان تمام فوجیوں اور ان کے سرداروں کو اندھا کر دیا جو الیشا کو پکڑنے کو آتے تھے، کیونکہ الیشا نے خدا ان کے نبی ہونے کے اختیار کو استعمال کیا، لیکن پھر وہ انہیں شہر شہر میں لے گیا اور اس نے ان کے واسطے ایک ضیافت تیار کی۔ عدالت کے دوران فضل نے مداخلت کی، لہٰذا مرد فضل الیشا کے اس کام کے متعلق کچھ کہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں، وہ اس کا شکار کرنے کو آئے لیکن اس نے پہلے ان کا شکار کر لیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے اپنے اختیار کا استعمال 2 طرح سے کیا۔ اس نے اپنے خادم کی آنکھوں کو کھولا اور ان کو اندھا کر دیا، اور جب وہ انہیں لے گیا، کوئی ضرور یہ سوچتا ہوگا کہ ایلیا آسمان سے آگ نازل کرنے والا نبی تھا اور اس کی خدمت آتشی خدمت تھی۔ الیشا نے ان سے کہا کھاؤ اور پیو، لیکن ہم اسے کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں جو اس فضل کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے جس میں ہم آج رہتے ہیں۔ اور لوکا کے 9ویں باب میں شاگردوں نے مسیح سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں اور آسمان سے آگ نازل ہو کر ان کو کھا جائے؟ اور اس نے ان سے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ کس روح کے ہو۔ ہمیں الیشا کا روح چاہیے، لیکن ایلیا اور الیشا دونوں نے ایک کام کیا جو ان میں مشترکہ تھا۔ بائبل کہتی ہے کہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ اور مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا کردار الیشا کی راہ پر چلنا ہے۔ آئیے مہمانوں سے جانتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہے۔ جی سوال پوچھیے۔ میرا ایک سوال ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا لوگوں کی زندگی میں معجزات کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی لوگوں کی زندگی میں معجزات نہیں بھی ہوتے اور وہ سوچتے ہیں کہ خدا انہیں بھول گیا ہے یا پھر اس کی زندگی میں کچھ خرابی ہے۔ کیا خدا انسانوں کے مسائل معجزات ہی سے حل کرتا ہے یا کچھ اور طریقے بھی ہیں؟ جب مشکل سے نجات پانے کی بات آتی ہے۔ جی بالکل بھائی یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ خداوند نے الیشا کو دوتین میں بچایا، اس نے فرشتوں کی فوج اسے بچانے کو بھیجی اور اسی جگہ یوسف کو غلام ہونے کے واسطے بیچا گیا، گویا خدا نے اسے چھوڑ دیا ہو۔ کیا خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے یا ان کے مخالف ہے؟ کیا وہ انہیں بچاتا ہے یا نہیں بچاتا ہے؟ کیوں خدا اپنے کچھ لوگوں کی زندگی میں دکھوں کو آنے کی اجازت دیتا ہے جبکہ وہیں دوسرے لوگ بحالی کو دیکھتے ہیں؟ در حقیقت اس کا جواب 2 تن سے ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسی علاقہ میں کسی نے مشکل کا سامنا کیا، یعنی کہ وہ نوجوان جو یوسف کہلاتا ہے، اور دراصل جو اس کی کہانی پڑھتا ہے اسے لگتا ہے کہ خدا اس سارے منظر میں غیر حاضر تھا۔ لیکن جب ہم یوسف کی باقی زندگی کے متعلق پڑھتے ہیں تو بائبل میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کے ساتھ خدا اس طور پر رہا جیسے یوسف کے ساتھ۔ حالانکہ خدا نے یوسف کے ساتھ ایک بھی معجزہ نہیں کیا، اس کے پاس ایک بھی فرشتہ ایک بار نہیں آیا، لیکن یوسف خدا کی حضوری کے گہرے احساس کے سائے میں زندگی گزار رہا تھا۔ میں یوسف کی زندگی کے متعلق زیادہ بات نہیں کروں گا، وہی جگہ تھی دوتن۔ خدا نے معجزانہ طور پر مداخلت کی اور مرد خدا الیشا کو بچانے کے واسطے آتشی رتھ اور گھوڑے بھیجے۔ اس سے ہم کچھ سیکھتے ہیں، اور اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کو کسی ایک طرز مداخلت کے ساتھ محدود نہ کریں۔ خدا کسی ایک طرح سے ہماری زندگی میں کام نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک زندگی میں الگ اور انفرادی طور پر کام کرتا ہے۔ جو تجربہ مجھے اپنی بیماری میں ہوا لازمی نہیں کہ آپ کو بھی وہی ہو سکتا ہے کوئی خاص وجہ جس سے فقط خدا کی خدمت ہی واقف ہو کہ میں اس بیماری میں جیوں اور اسی میں مر جاؤں۔ سو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی مصیبت کے دوران آپ کو وہی تجربہ ہو جو مجھے ہوا ہو۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی طور پر پیش آتا ہے۔
खुदा आजमाइश से दो तरह से बचा सकता है और हिफाजत कर सकता है। वो मुझे उसमें जलाकर मेरी हिफाजत कर सकता है या मुझे उससे बचा या सकता मुझे है। उससे छुड़ाकर हिफाजत कर सकता है। सो हम कभी भी खुदा को किसी एक तरीकाकार के साथ महदूद नहीं कर सकते, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता कि मैं खुदा को मजबूर करूं कि मेरी मुसीबत में भी वैसा कुछ करे जैसा कुछ उसने आपके लिए किया है। और यकीनन इब्रानियों 11 बहुत ही मशहूर दलील है, और इब्रानियों ईमान 11 के सबब से सल्तनों को मगलूब किया। तलवार की धार से बच निकले और दूसरे तलवार से मर गए। उन्होंने ये रिहाई कबूल ना की। सही। आप दोनों का शुक्रिया। अब वक्त है कि हम जाने के मेहमानों ने क्या सीखा। हम जानना चाहेंगे कि अलीशा का इख्तियार और फजल किस तौर पर जाहिर हुए जबकि शाह इराम की फौज उसकी जानिब आई। हमने यहाँ उसके इख्तियार को देखा जब उसने सारी की सारी फौज को अंधा कर दिया। सो यहाँ उसका इख्तियार बहुत ही वाजिया है, लेकिन इसके साथ ही उसका फजल भी वाजिया है। इसके साथ ही जी हाँ, कभी कभार खुदा अपने लोगों को, अपने प्यारों को मौजज़ाना तौर पर मुसीबत से छुड़ा लेता है, और कभी कभार वो मुसीबतों को आने देता है। हम इस बात को कितने वाज़े तौर पर देख सकते हैं। हमने जाना कि दोतन के इलाका में पहले यूसुफ पर मुसीबत आई जब उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया। ये वही जगह थी जहाँ शाह आराम की फ़ौज इकट्ठा हुई, लेकिन ज़रूरी नहीं कि खुदा सब लोगों के मामले में एक सा काम करे। मेरा तजर्बा किसी और के तजर्बे की मानित नहीं हो सकता, और ये बात हम यूसुफ की ज़िंदगी से समझते हैं कि मुसीबत के बावजूद उसने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की हजूरी का तजर्बा किया और वो बहुत कामयाब रहा। खुदा ने मुख्तलिफ तरीक़ों से उसकी खातिर मुदाखलत की। सही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खादमीन का भी शुक्रिया। बहुत अगले शुक्रिया, प्रोग्राम में हम शुक्रिया। सिलसिले जी, को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।